بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج نبوت، تاج ختم نبوت سجایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا رضوان صاحب آپ کے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، مغرب کی نماز کے بعد میں ہماری مسجد سے مسجد صدیق آ رہا تھا تو میں نے اس روڈ میں دیکھا کہ ہمارے کئی مسلمانوں کے دکان بند پڑے ہوئے تھے۔ عجیب کیفیت میری ہو گئی کہ صرف ختم نبوت کے نام پر ہمارے علماء نے، ہمارے ذمہ داروں نے، ہمارے نوجوان ساتھیوں نے ایک آواز لگائی اور ہمارے محلے کے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دکانات بند کر کے جیتا جاگتا ثبوت دیا اور یہ ثابت کیا کہ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے ہمیں دار و رسم سے کیوں ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ اے مسلمانوں، آج آپ حضرات نے اپنے دکانات بند کر کے، اپنے کاروبار کو روک کر، اپنی تجارت کو روک کر، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ختم نبوت کے پروگرام میں، ختم نبوت کے نام پر یہاں جو جڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا ثبوت ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ آج اس مسجد صدیق میں حضرات علماء کی موجودگی میں ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر میں ڈنکے کی چوٹ پر آپ تمام حضرات سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے ہمارے نبی کے نام پر اپنے دکانوں کو بند کیا، اپنے کاروبار کو بند کیا، اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھا، اگر ایسا موقع آ گیا نبی کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے، نبی کی ذات کا دفاع کرنے کے لیے اگر ہمیں میدان میں آنا پڑا اور اپنی جان آخری کے حوالے کرنی پڑی، انشاءاللہ ہم سب نبی کے نام پر مر جائیں گے۔ آپ حضرات ختم نبوت کے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اسے معمولی نہ سمجھیں، ہمارے بزرگوں کا قول ہے اگر کوئی آدمی ختم نبوت کا ادنا سا بھی کام کرتا ہے تو نبی کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ اس کی پیٹھ پر ہوتا ہے، تو ہم سب پر نبی کا ہاتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ختم نبوت کا کام ہم آخری دم تک کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، آپ حضرات نے شکیل بن حنیف کا پریزنٹیشن دیکھا اور اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو حاصل ہوئی۔ شکیل بن حنیف سارے حضرات کی توجہ ہے، انشاءاللہ میں شارٹ کٹ میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ حضرات اطمینان سے سنیں گے، غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی کے ساتھ یہ پریزنٹیشن مکمل ہو جائے گا۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، لیکن یہ گوہر شاہی کا فتنہ
شکیل بن حنیف کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شکیل بن حنیف صرف ایک راستے سے محنت کر رہا ہے، لیکن یہ گوہر شاہی فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے نمائندے، اس کے ماننے والے ہر راستے سے محنت کر رہے ہیں، ہر لائن سے محنت کر رہے ہیں، زمینی محنت بھی کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر بھی محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ نئے زمانے کا نیا فتنہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کا ایک عجیب و غریب فتنہ ہے۔ آپ اس کے عقائد و نظریات دیکھیں گے اور ان کے کالے کرتوت دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ یہ فتنہ اس کا وقت ملعون و مردود ریاض احمد گوہر شاہی سے شروع ہوا۔ جو آپ اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ اس کے والد کا نام فضل حسین مغل، یہ سرکاری ملازم تھا، اور اس کی پیدائش 25 نومبر 1940 پر 21ویں راولپنڈی بھوگ گوہر شاہ پاکستان میں ہوئی، اور اس کے اولاد میں 5 لڑکے اور 1 لڑکی ہے۔ اور آگے دیکھیے 8ویں کلاس تک اس نے پڑھائی کی ہے، اور پھر پرائیویٹ سے اس نے میٹرک کیا، پھر ویلڈنگ کا کام سیکھا، موٹر میکینک کا کام سیکھا، اور کام سیکھنے کے بعد اس نے دکان بھی کھولی، لیکن اس دکان سے اس کو کوئی خاطر فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کو بہت ملعون و مردود نے کیا کیا، ایسا کام شروع کیا جائے جس میں زیادہ پیسہ نہ لگے، جس میں بھنڈوال نہ لگے۔ تو اس نے پیری مریدی کا کام شروع کیا، پیری مریدی کا دھندا شروع کیا۔ پیری مریدی کا دھندا، پیری مریدی کا کام ایسا ہے اس میں پیسے لگانے کی ضرورت نہیں، جعلی پیر بن جائے، ڈپلیکیٹ پیر بن جائے، ڈپلیکیٹ عامل بن جائے، بغیر پیسوں کے، بغیر بھنڈوال کے آپ کا کاروبار چل پڑے گا۔ تو اس نے وہی کیا۔ اور آگے کیجئے، جب اس نے پیری مریدی کا دھندا شروع کیا تو لوگ اس کے پاس آتے گئے، اس کے قریب ہوتے گئے۔ ہمارے لوگوں کا تو عجیب حال ہے نا، کوئی بھی اٹھ کر پیر ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اللہ والا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، تو ہمارے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور اسے دعا دم درود کرانے لگتے ہیں۔ وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں کرتے۔ بس پیر نظر آ رہا ہے، جھبا پگڑی داڑھی اس کی نظر آ رہی ہے تو اسے پیر مان لیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ تو اس نے پیری مریدی کا دھندا شروع کیا۔ بچوں کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں جو بڑے۔ تو جب اس نے پیری مریدی کا دھندا شروع کیا تو لوگ اس کے پاس آتے گئے، لوگ اس کے قریب ہوتے گئے، تو اس کی مستقل ایک جماعت تیار ہو گئی، اس کے ماننے والوں کا مستقل ایک گروپ تیار ہو گیا۔ پھر اس نے آگے چل کر کچھ کتابیں بھی لکھی۔ آپ وہ کتابیں دیکھیں، یہ کتابیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، دین الہی، تحفۃ المجالس، یہ ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ تو ان کتابوں میں سب سے پہلی کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے دین الہی۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ دین الہی بڑی ہی مقدس اور متبرک کتاب ہے۔ جس طرح ہمارے نزدیک قرآن پاک مقدس کتاب ہے، متبرک کتاب ہے، ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کے نزدیک دین الہی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور آگے دیکھیے، اور آگے ان کتابوں کے اندر بہت سارے کالے کرتوت لکھے ہوئے ہیں، بہت ساری گستاخیاں کی گئی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی گئی ہے، ان کتابوں کے اندر حضرات انبیاء کی شان میں بھی گستاخی کی گئی ہے، ان کتابوں کے اندر حضرات صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کی گئی ہے، اور ان کتابوں کے اندر حضرات اولیاء کی شان میں بھی گستاخی
इतनी बड़ी गुस्ताखियां करके कि कम वक्त मलऊन मरदूद के मानने वाले दुनिया में कैसे जिंदा हैं। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की शान में इसने क्या गुस्ताखी की है देखिए। उसकी किताब तिर्याक़े क़ल्ब में लिखा हुआ है। हजरत साहब फरमाते हैं, वो कह रहा है, हम इसको हजरत वजरत नहीं कहते। हजरत साहब फरमाते हैं कि अल्लाह मजबूर है और शहरत के पास होने के बावजूद भी नहीं देख सकता है। मुझे आप बताइए, अल्लाह मजबूर है? नहीं। बताइए भाई, अल्लाह मजबूर है? अल्लाह मजबूर नहीं है, अल्लाह खुद मुख्तार है। हम मजबूर हैं। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह को ना कोई रोक सकता है, अल्लाह को ना कोई टोक सकता है, अल्लाह को ना कोई बोल सकता है, अल्लाह को ना कोई नीचा दिखा सकता है। हम मजबूर हैं, अल्लाह मजबूर नहीं है। और ये क्या कह रहा है? अल्लाह मजबूर है और शहरत के करीब होने के बावजूद भी हम लोगों को नहीं देख सकता। ऐसा हो सकता है? ऐसा अकीदा रखने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? नहीं। काफिर काफिर, बोलो गौहर शाही काफिर, काफिर काफिर, काफिर काफिर, काफिर काफिर। और आगे देखिए इसकी गुस्ताखियां। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखी क्या कहता है? अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दीदारे इलाही को तरसते हैं, अल्लाह के दीदार को तरसते हैं। और ये औलियाए उम्मत दीदार में रहते हैं। वली नबी का नेअमल बदल है। बात समझ में आ रही है आपको? हजरात अंबिया, हजरत आदम से लेकर मेरे और आपके आका सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया हैं सब अल्लाह के दीदार को तरसते हैं। और इस उम्मत के औलिया हमेशा अल्लाह के दीदार में रहते हैं। ऐसा हो सकता है? नबी का मकाम बड़ा है या वली का मकाम बड़ा है? नबी का। जी, नबी का। बोलिए मेरे साथ, बोलते रहिए। आज का ये प्रोग्राम ये बयान का प्रोग्राम नहीं है, हमारे आपस के मुज़ाकरे का प्रोग्राम है, आपस में बातचीत करने का प्रोग्राम है, आपस में अकाइद को समझने का प्रोग्राम है। नबी का मकाम बड़ा है, वली का मकाम छोटा है। तो ये हजरात अंबिया के मकाम को घटा रहा है और हजरात औलिया के मकाम को बढ़ा रहा है। और किसी के मकाम को उसके मकाम से बढ़ा देना ये भी गुस्ताखी है। किसी के मकाम को उसके मकाम से घटा देना ये भी गुस्ताखी है। एक आदमी डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर से जाकर कहें चंपाल साहब या टेलर साहब, ये उसकी शान में इजाफा है या उसकी शान में गुस्ताखी है? गुस्ताखी है। ठीक उसी तरह एक आदमी कचरा छाड़ने वाला है, गली के कचरे को साफ करता है, गंदगी है, उसे आपने जाके कहा डॉक्टर साहब अब ये उसकी शान में इजाफा है या उसकी शान में गुस्ताखी है? गुस्ताखी है। वो कहेगा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी इज्जत निकाल रहे हैं। तो यहाँ हजरात अंबिया के मकाम को घटाकर हजरात औलिया के मकाम को बढ़ाना हकीकत में ये हजरात औलिया की भी गुस्ताखी है। और आप याद रखें, हम हजरात औलिया के मानने वाले हैं, हम सारे औलिया को मानते हैं। हजरात औलिया को मानना हमारा ईमान है, हजरात औलिया को मानना हमारी शान है, हजरात औलिया को मानना हमारी पहचान है। लेकिन याद रखें, हम हजरात औलिया को मानते हैं और जिसने हजरात औलिया को पैदा किया उनसे मांगते हैं। हजरात औलिया को मानते हैं, जिसने हजरात औलिया को पैदा किया उससे
تو اس نے گستاخی کی اور اس میں لکھا ہوا ہے ولی نبی کا نعمل بدل ہے، ولی نبی کا نعمل بدل، بدل بھی نہیں نعمل بدل، مطلب نبی سے اچھا۔ آپ مجھے بتائیے قیامت تک پیدا ہونے والے حضرات اولیاء، حضرات اتقیاء، حضرات اصفیاء، حضرات اقدام، حضرات ابدال، غوث کیا نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نبی کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، ایک ادنا صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آگے دیکھیں، اس کا عقیدہ ہے قرآن کریم کے 40 پارے ہیں۔ کتنے پارے ہیں؟ اصل قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ جی 30۔ حافظوں کے سینے میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ مسجدوں میں جو قرآن رکھا ہوا ہے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ مدارس میں جو قرآن ہے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ علماء کے سینوں میں جو محفوظ ہے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ آپ کے گھروں میں جو قرآن ہے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ حضرت جبرائیل نے جو قرآن اتارا کتنے پارے تھے؟ 30۔ نبی کے سینے پہ جو قرآن اترا کتنے پارے تھے؟ 30۔ اور یہ کم وقت کہہ رہا ہے کہ 40 پارے تھے۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط۔ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ جھوٹی۔ اسے ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ نہیں ماننا چاہیے، جوتے سے ماننا چاہیے۔ اور آگے دیکھیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، سب کو معلوم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان میں کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ نماز میں کوئی روحانیت نہیں ہے، روزے میں کوئی روحانیت نہیں ہے، زکوٰۃ میں کوئی روحانیت نہیں ہے، حج میں کوئی روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کس میں ہے؟ صرف ذکر میں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے قرآن کا ثبوت، نماز کا ثبوت، روزے کا ثبوت، حج کا ثبوت، زکوٰۃ کا ثبوت اللہ کے قرآن سے ملتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ملتا ہے۔ نماز پڑھیں گے، اللہ کے قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی طاقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نماز کا پاور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ روزے کے بارے میں قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، حج کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود گوہر شاہی ملعون و مردود کہتا ہے کہ ان 5 چیزوں کے اندر کوئی پاور نہیں، کوئی روحانیت نہیں، پاور تو صرف ذکر ہے۔ اور ذکر بھی صرف اللہ کا ذکر نہیں بلکہ ان کا خاص ذکر ہے۔ ہم کیا ذکر کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہم یہ ذکر کرتے ہیں نا۔ یہ لوگ کیا ذکر کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ سنیں گے تو۔ یہ لوگ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ریاض احمد گوہر شاہی، لا الہ الا ریاض، یا گوہر یا گوہر، ہم گوہر شاہی کے کتے ہیں۔ اس طرح کا ان کا ذکر ہے۔ اور ہمارے پاس الحمدللہ وہ سارے کے سارے ریکارڈ موجود ہیں۔ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں یہ صرف بازار کی اور اخبار کی باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ انہی کے ویب سائٹ سے، انہی کے چینلوں سے، انہی کے گروپوں سے، انہی کی کتابوں سے ان تمام باتوں کو لیا گیا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے بجائے گوہر شاہی کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس ذکر کو تمام عبادتوں سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے غلط ہے؟
صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. اور آگے دیکھیے ابھی 3 منٹ میں انشاءاللہ اذان ہوگی. آپ سارے حضرات خصوصی بھی آنے والے ہیں. اور یہ کیا کہتا ہے؟ نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت نہیں ہے؟ ایمان کی ضرورت نہیں ہے. جس دل میں خدا کی محبت ہے وہ خواہ کسی مذہب میں ہے یا نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. انہیں ہندو تو بھی رہتے، عیسائی تو بھی رہتے، یہودی تو بھی رہتے، کوئی تو بھی رہتے، انہیں جہنم میں نہیں جا سکتا، انہیں جنت میں جائے گا. اس کا کہنا ہے. یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس ایک بہت بڑا عیسائی آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت ہم دنیا میں بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں. اتنا سب کچھ کر کے بھی کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضرت پیر صاحب نے کہا نہیں جا سکتے. تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل جائے گا لیکن تم جنت میں نہیں جا سکتے. اس عیسائی نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ حضرت پیر صاحب نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. حضرت نے کہا تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن جنت میں جانے کے لیے جنت کا ٹکٹ نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے جنت کی ٹکٹ نہیں ہے. جنت کی ٹکٹ یہ ایمان ہے. اس ایمان کے بغیر، اس اسلام کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کے بغیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں تاکہ آدمی کو ایمان اسلام پر کوئی بھروسہ ہی نہ رہے. ابھی اذان ہوگی، سارے حضرات خاموش بیٹھے، اذان کا آہستہ سے جواب.